بسم الله الرحمن الرحيم۔ تین نظریات رکھنے والے لوگ ہیں معراج کے بارے میں۔ پہلا طبقہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جسمانی طور پر کروایا۔ دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ نہیں، جسمانی طور پر نہیں، خواب میں ہوا۔ اور انہی میں سے ایک تیسرا طبقہ سمجھ لیں جو کہتے ہیں کہ معراج خواب میں نہیں ہوا تو پھر روحانی طور پر ہوا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی طور پر نہیں گئے معراج پر، آسمانوں کی سیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت دوزخ کی سیر جسمانی طور پر نہیں کی بلکہ خواب میں کی ہے یا پھر روحانی طور پر۔ اور پہلا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ جسمانی طور پر۔ اس طرح معراج کے بارے میں تین نظریات بنتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ کہ معراج جسمانی طور پر ہوا، دوسرا نظریہ یہ کہ خواب میں ہوا، تیسرا نظریہ یہ کہ خواب میں اچھا نہیں ہوا تو پھر جسم نہیں گیا، روح کو معراج پر لے جایا گیا۔ تو اس طرح تین طبقات بنتے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں کہ جسمانی طور پر معراج ہوا، ان میں پھر دو طبقات بنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے، سدرۃ المنتہا سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے اور دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل امین کو دوسری بار اپنی اصل شکل میں دیکھا۔ تو یہ معراج کے بارے میں مختلف آراء ہیں، تو ان کو مختصر طور پر ان کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک طبقہ جو معراج جسمانی کا قائل نہیں، روحانی کہہ لیں یا خواب میں کہہ لیں، یہ دونوں باتیں ایک ساتھ ہی چل سکتی ہیں کہ خواب میں ہوا یہ تو اس پر تو کسی کو اعتراض تو نہیں بنتا، یا روحانی بھی اسی طرح کا ہی ایک مسئلہ ہے۔ یہ لوگ کیوں نہیں مانتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج جسمانی طور پر نہیں ہوا؟ ایک تو یہ لوگ اس بارے میں جو روایات آئی ہیں ان پر بھی اعتراض اٹھاتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر پہلے فلسفیوں کے زیر اثر اور اب سائنس کے زیر اثر یہ لوگ معراج کو جسمانی طور پر ماننے سے کتراتے ہیں، یعنی اس بات کے منکر ہیں کہ معراج جسمانی طور پر ہوا۔ تو فلسفیوں کا تو اب دور نہیں رہا، بات رہ گئی باقی کس کی؟ سائنس کی۔ کیا سائنس کے لحاظ سے جسمانی معراج ہو سکتا ہے؟ کیا سائنس میں اس بات کی گنجائش ہے کہ معراج کو جسمانی مانا جائے؟ تو اس بارے میں وضاحت کرنے کی کوشش سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کیا سائنس اپنی تحقیقات کے زمرے میں آخری سطح پر پہنچ چکی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ سائنسدان یہی کہتے ہیں کہ سائنس میں کوئی چیز آخر نہیں ہوتی، ہر دور میں تحقیقات ہوتی رہتی ہیں، آگے بات جاتی رہتی ہے، پرانے نظریات غلط ہو جاتے ہیں، پرانی باتیں غلط ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ کچھ عرصہ پہلے تک ہم یہی پڑھتے رہے ہیں کہ سورج ساکن ہے، لیکن اب جا کے پتہ چلا کہ سورج بھی حرکت میں ہے، گردش میں ہے، حرکت کر رہا ہے۔ تو یہ بات اس سے معلوم ہوئی کہ سائنسی کوئی بات بھی آخری بات نہیں ہوتی، آگے تحقیق ہونے کے بعد مختلف راز افشاں ہوتے رہتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ تو کیا سائنس اس طرح کے سفر کو مان سکتی ہے؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ سائنس کی بات آخر نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی تحقیق ابھی سائنسدانوں کے آگے چل رہی ہے، انہوں نے تو ابھی تک کائنات کو مکمل طور پر سمجھا ہی نہیں ہے، روز روز نئے راز افشاں ہو رہے ہیں۔
تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سائنسی اعتبار سے معراج کیا ہو سکتی ہے، سائنسی اعتراضات کیا ہیں۔ پہلے نمبر پر کہ معراج کے بارے میں جو روایات آئی ہیں یا جو بات ہوتی ہے کہ دور سفر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پر بلوایا، اور رات کے ایک مختصر حصے میں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ مختصر عرصے میں اتنا سفر ہو سکتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ زمین کی کشش ثقل سے باہر نکلنا بہت مشکل کام ہے، انسان کسی ذرائع کے بغیر باہر نہیں جا سکتا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کشش ثقل سے باہر پہنچ گیا تو انسان کا وزن ختم ہو جاتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ انسان کو جب باہر نکلتا ہے کشش ثقل سے یا زمین کی جو تہے ہیں اوپر نیچے ان سے جو ان کا اثر ہے ان سے باہر نکلتا ہے سطحوں سے، تو اس کے لیے مضر شعاعیں ہوتی ہیں جو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ انسان کو جب یہ فضا ختم ہو جاتی ہے تو آکسیجن ادھر ختم ہو جاتی ہے اور انسان کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو کیا ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے کوئی انسان اس طرح کا سفر کر سکتا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آکسیجن کی آخری بات کو ابتدا کرتے ہیں کہ آکسیجن کے بغیر سفر ناممکن ہے۔ تو اگر آج کل سائنسدان اپنے آکسیجن کے سلنڈر لے جا سکتے ہیں اور اس کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ آکسیجن کے ذرائع پیدا نہیں کر سکتا؟ جو ایک معجزہ ہے، معراج کیا ہے؟ ایک معجزہ ہے جس کو انسانی عقل سمجھنے سے عاجز آ جائے۔ یہ معجزہ جو ہوتا ہے کسی نبی کا اپنی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معجزہ دکھاتا ہے اور اس کی قدرت سے ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسراء کے واقعے میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی لے گیا اپنے بندے کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نہیں گئے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ لے گئے ہے اپنے ذرائع سے۔ تو ایک تو معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آکسیجن مہیا کرنے میں یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ اور کشش ثقل یہ مسئلہ تو اب سائنسدان خود ہی ختم کر کے آگے چلے جاتے ہیں، چاند تک پہنچ چکے ہیں، اس سے آگے پہنچ رہے ہیں۔ جب وہ حل کر سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اسی طرح شعاعوں کا تدارک کر کے سائنسدان پہنچ چکے ہیں آگے خلا میں، چاند پر، ان پر کوئی اثر نہیں ہوا اپنے آلات کے ذریعے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پر ان سے زیادہ قادر ہے۔ تو کشش ثقل کا مسئلہ بھی سائنسدانوں نے ختم کیا، شعاعوں کا مسئلہ بھی ختم کیا، آکسیجن کا مسئلہ بھی ختم کیا۔ جب وہ ختم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے زیادہ قادر ہے۔ اور اب بات رہ گئی کہ اتنا سفر اتنی جلدی کیسے ہو گیا رات کے ایک مختصر حصے میں؟ تو اس کا جواب سمجھنے کے لیے آپ کو سائنسی باتوں کا ہی سہارا لینا پڑے گا، کیونکہ سائنسدانوں کو، سائنسی ذہن رکھنے والوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو روشنی سفر طے کرتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ ایک چیز ہے۔ تو سورج کی روشنی ہم تک پہنچنے میں 8 منٹ اور 19 سیکنڈ لگاتی ہے، سورج سے ہم تک پہنچنے میں، جو کہ بہت زیادہ فاصلہ ہے۔ سورج کا فاصلہ ہم سے کتنی ہے؟ یہ ہے جو اوسط فاصلہ بتایا جاتا ہے 14 کروڑ 95 لاکھ 98 ہزار کلومیٹر ہے سورج کا اوسط فاصلہ ہم سے، جو کہ 3 جنوری کو غالباً کم ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے 14 کروڑ 71 لاکھ کلومیٹر، اور 4 جولائی کو سب سے زیادہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے 15 کروڑ 21 لاکھ کلومیٹر۔ تو اتنی سفر 15 کروڑ کے لگ بھگ 15 کروڑ کلومیٹر سفر، اور روشنی وہ کتنی دیر میں طے کرتی ہے؟ 8 منٹ اور 19 سیکنڈ میں۔
یہ تو ایک وہ چیز ہے جو قدرت نے بنائی ہے اور اس کو قرار ہے، یہ ہمیشہ ایسے ہی چلتی رہتی ہے۔ لیکن جو معجزاتی چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزاتی طور پر لے جایا گیا، تو اس میں تو جو ہے نا عام قدرت جو ایسے چل رہی ہے اس سے زیادہ ہٹا کر یہ واقعہ کرایا گیا۔ اسی طرح اب اعتراض ہو سکتا ہے کہ وہ تو روشنی ہے، تو جسم کوئی وہ کیسے سفر کر سکتا ہے اس طرح؟ تو آپ غور کریں کہ آج کل جو راکٹ مصنوعی بھیجے جا رہے ہیں، سیٹلائٹ، تو جو امریکہ نے کچھ عرصہ پہلے ایک راکٹ بھیجا سورج کی تحقیق کرنے کے لیے نزدیک جا کر، تو اس کی جو رفتار ہے وہ ہے 6,90,000 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ یہ تو انسان کی محنت سے بنایا گیا ہے۔ 6,90,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے اس کی تیزی ہے، اور سورج کی تیزی جو اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے اس کی ہے 251 کلومیٹر فی سیکنڈ۔ اس حساب سے ایک سیکنڈ میں سورج 251 کلومیٹر فاصلہ طے کرتا ہے۔ تو جب یہ چیزیں کچھ انسانوں کی پیدا کرتا ہے اور کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور یہ جو سبب کے اسباب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان کے ذریعے سفر کر رہی ہیں، اور جو چیز اسباب سے ہٹ کر ہے، جو ایک معجزہ ہے، اس کے لیے کوئی اس طرح ہونا ناممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ان سارے اسباب سے ہٹ کر ہوتا ہے معجزہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو معجزہ کسی نبی کے ہاتھ سے ظاہر کرتا ہے یا کسی نبی کو کوئی دیتا ہے معجزہ، تو وہ ان ساری باتوں سے بالا ہوتا ہے۔ جب سائنس کی یہ چیزیں سائنس کے ذریعے ثابت شدہ اتنی تیزی سے سفر کر سکتی ہیں، تو ایک معجزے کے ذریعے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین سے آسمانوں پر کیسے نہیں جا سکتا؟ تو سائنس تو اس بات کو ناممکن نہیں ثابت کر سکتی، کیونکہ ابھی تو سائنسدانوں کی یہ ابتدا ہی سمجھیں، وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ تیز چیزیں آ جائیں گی، اور جو دریافتیں ہوئی ہیں سائنس کی ان میں یہ سورج کی تیزی ہے، اس سے زیادہ اور بہت سارے ستارے ہیں جو ان سے زیادہ کہیں سے زیادہ تیزی سے چل سکتے ہیں۔ تو ابھی تو تحقیق ہے جاری، اور کائنات کو ابھی تک سائنس نہیں صحیح طریقے سے سمجھ سکی۔ تو جو قادر ہے، جو ہر چیز بنانے والا ہے، وہ سارے راز جانتا ہے، اور اس کے لیے یہ واقعہ کرنا کوئی مشکل نہیں۔